چراغ لباس خان تساں دے پے یوٹیوب چینل HN خان 8097 سب تو پہلے سارے چینل تے نویں تو سارے چینل نوں سبسکرائب کرو۔ بات کرینے اگلی ویڈیو دا آغاز۔ آج دی ساری ویڈیو اے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاں نوں کیویں تروڑیا۔ پچھلی ویڈیو دے وچ میں تھانوں دسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نال ونجن تو میلے تے ونجن تو انکار کر دتا تے رہ گئے۔ واتی اسے ابو تے اصرار کیتا بھئی تو سارے نال آ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رستے دے وچ ون کے بہ گیا کھانے میں بیمار ہاں میں نہ آ سکدا۔ تو چند روز پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تھی چند جس وجہ کو انہاں دے ابو من گئے کہ شاید حقی بیمار ہیں پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے رستے تے باہر آئے تو ہر آندا ویندا میلے تے ونجن والا پوچھے کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کیوں نہیں گیا تو میلے تے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھن میں بیمار ہاں۔ تو جلے سارے ٹپ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اٹھی کے پیچھے واپس ٹر پے اپنے علاقے دیر اپنے مطلب گھر دیر تے آدھے پے اگو دے دن تے بوڑھے کئی بچے ودیاں باقی ودیاں جڑے وجنا آئے جا۔ تو انہاں پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کیوں واللہ نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا کہ میں تھوڑے بتاں دی مرمت کرینا آج۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپ چھپ کے انہاں دے بت خانے دے وچ وڑ گئے۔ وہ جڑے کھانے پکا کے رکھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قوم جڑی رکھ گئی ہے نا کھانے پکا کے چنگے چنگے بتاں دے گو تے وال کے او تبرکن مطلب پچھلی ویڈیو دے دسیا ہے کہ تبرکن کھاسے نو کھانے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں کولو ون کے پوچھا ہے کہ تساں کیوں نہ نفیس کھانے کھاندے لذیذ کتنے اچھے اچھے کھانے لیکن تساں کیوں نہ کھاندے؟ باہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں سارا ریزہ ریزہ کر دیتا جتنے بھی چھوٹے بتاں تو وڈے بت دے کلہاڑا جڑا ہے نا کندھے تے کھلا رہتا اس۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے نو ریزہ ریزہ کر دیتا ول کے قوم والے آئے نمرود بادشاہ تے باقی جڑے سارے قوم والے ہن آئے انہاں ڈٹھا تھا انہاں اپنے بتاں دے کول آئے تو ڈٹھا نے تو سارے مطلب انہاں ختم تھی پے۔ تو انہاں آکھا یہ کون ظالم شخص ہے جس جڑا ہے نا سارے خداواں نال یہ سلوک کیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم انہاں بوڑھے دسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان آدمی ہے اس کی گل کیتی آئی سن کہ میں تھوڑے بتاں دی اج مرمت کرے سا۔ تو نمرود بادشاہ آکھیا کہ کون ہے نوجوان؟ تو انہاں بزرگاں دسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو نمرود آکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلاؤ عدالت وچ۔ تو بلایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ٹائم تھا نمرود پوچھا کہ بتاں تیں سادن فنا کیتا ہے ختم کیتا ہے سارے خداواں نال تیں ظلم کیتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا کہ میں نہیں کیتا اس بہت وڈا جو یہ تھوڑا خدا کھلا ہے اس تو پوچھ کے رو کہ تھوڑے بتاں کہیں جڑا ہے نا تباہ کیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مقصد تو کچھ ہو رہا ہے کہ انہاں نوں پتہ لگ وجے کہ بے جان چیزیں نے نفع نقصان دے مالک نہیں۔ باہر کہ انہاں وات بھی جڑا ہے نا سمجھ کا نہ آئی انہاں آکھیا جڑا ہے تے بول دے کوئی نہیں انہاں تو اساں کی پوچھیے باہر کہ تیں ساڈا نقصان کیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ترے جگہ تے جھوٹ بولے دو جھوٹ تے راہ خدا دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ تھوڑے بتاں نوں تاں اس وڈے بت تھوڑے تباہ کیتے۔ دوجا جھوٹ کہ تساں میں بیمار ہاں جڑا میلے تے نہیں گیا نا تھا کہ میں بیمار ہاں حالانکہ بیمار تو ہن کوئی نہ۔ تے تریجا جھوٹ یہ آئی کہ مصر دی سرزمین تے کہ حضرت سارہ دا واقعہ دے وچ جڑا ہے نا آکھیا اس کی میری بہن ہے جس دا ان قریب قصہ آوے سی۔ تو کفار نے آپس وچ مشورہ کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ کرائیں کہ سارے خداواں دی عزت بچ ونجے۔ تو انہاں نے مشورہ کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نعوذ باللہ ساڑ دتا ونجے اگ دے وچ۔ سارے دا مشورہ پاس تھیون تو بعد جڑا ہے نا انہاں لکڑیاں ایک بڑا گڈھا کھودا انہیں مطلب گل ہے اس دے وچ انہاں لکڑیاں جمع کیتیاں لکڑیاں اتنیاں جمع کیتیاں کہ روئے زمین دے تے اتنی وڈی اگ پہلی دفعہ بلی آئی۔ اتنی وڈی اگ بالی انہیں کہ اتو اگر پرندہ بھی لگ گیا تو وہ بھی بھج کے اگ دے وچ آ لگدا ہے تے کوئی نزدیک کوئی نہیں وائیں سکدا دور دور تک جڑا ہے نا اس دا مطلب سیک آندا ہے۔ بیمار عورتاں بھی جڑا ہے نا نظراں منی دیاں کہ اساں لکڑی جمع کرینے ہیں تے اے ساڈا کم ہو ونجے سارے بہت کر دے ونجے سارا کام بس ٹھیک ہو ونجا ہے تو وہی لکڑی جمع کرن تے لگی ہوئیاں۔ تو اگ جلاون تو بعد وہ تو پریشان ہو گئے کہ اگ دے شعلے تے آسماناں نال گلاں کرن لگ گئے
ਤੇ ਹੁਣ حضرت ابراہیم علیہ السلام ਨੂੰ نعوذ باللہ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਾ ਵഞ്ഞੀ ਤਾਂ ਇੱਕ فارسی عربی مشورہ دیتا اسو کہ منجنیق ایک بنائی ونجے جس طریقے نال جڑا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جھولا دے کے تے اگ ہی سٹا ونجے تو اس دا نام ہے آئی حزن، اس دا نام آئی حزن۔ یہ بھی آیا کہ شیطان نے مشورہ دیتا ہے منجنیق بناون والا، واللہ عالم۔ بہرحال انہاں اس منجنیق کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بہا دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بہاون دے بعد اللہ تعالیٰ دے فرشتے اور جانور جڑے یا مطلب انہاں دے وچ تھل مچ گیا، ساریاں مخلوقاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ یا اللہ تیرے خلیل نو اتنی وڈی اگ وچ سٹیندے پئے۔ تاں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں سارے نو آکھا کہ تساں ونجو ابراہیم علیہ السلام دی مدد کرو۔ تے جلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کول فرشتے آئے اللہ تعالیٰ دے تیری اساں مدد کرائیں، تاں جڑا دروغہ ہے بارش والا فرشتہ اللہ تعالیٰ اس آکھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ حضرت اے ابراہیم تو اگر آکھ نہ میں بدل برسا دے اگ ختم ہو ونجے مسے ونجے۔ باہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا کہ من اللہ ہی کافی ہے۔ باہر کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا کہ تانوں میری حاجت ضرورت ہے تو میں تھوڑی مدد کراں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا من تھوڑی مدد دی کہانی لوڑ، میرے واسطے اللہ ہی کافی ہے۔ تاں اتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ کافی ہے مجھ پر اللہ اور وہ اچھا کارساز ہے۔ تاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے خبر ملی نا کہ عرب کٹھے تھی کے تے جنگ واسطے آندے پین تیار ہو کے، اللہ دے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلام پڑھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے آگ سٹا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ نو حکم دے دیتا کہ سلامتی علی بن ون، جس طرح قرآن مجید ارشاد ہے کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھڈی ہو ون حضرت ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی علی بن ون۔ تاں آگ نو اللہ پاک فرماون تو پہلے سارے فرشتے جڑے ہے نا کان لا کے سن دے کھلن کہ اللہ تعالیٰ کے حکم دیندا ہے۔ بارش والا فرشتہ بھی تیار کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینو حکم دے میں بارش برسا دے۔ باہر کہ سارے فرشتے مطلب متوجہ کھلن کہ اساں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق بچاونے اگ تو، لیکن اللہ تعالیٰ تا عالم الغیب ذات ہے، وہ تو بہت غفور الرحیم ذات ہے نا۔ اس اگ نو حکم دے دیتا کہ تیں میرے ابراہیم نو وال نہیں جلاونا۔ بہرحال جس ٹائم آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹیا گیا اس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 16 سال آئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگے رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلے صحیح سلامت آگے چ نکل آئے نا 40 یا 50 دنوں تو بعد، تو سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اپنے پیو آکھیا کہ تیرا رب تا بڑا بزرگ ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑا ہی کارساز ہے جس تینوں بچا کے دے ساگے چو، لیکن وقت بھی بدبخت دے نصیب وچ نہیں کہ وہ ایمان لے آوے۔ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام ون پوانے میوے کھادے اگ دے وچ، اس تو بعد نہراں پانی نیا، وہ مطلب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آدھن کہ میرے جڑے دہاڑے اگ دے وچ گزرن وہ میری ساری زندگی نالوں سکون دہ دہاڑے ہیں۔ تا نمرود اپنی چھتاں تے چڑھ کے اپنے محل دیاں تے ڈیدا آئے کہ دیکھا کہ بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، تو اس نو یہ ڈر آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر آگے جو نکل آئے نا تو میری خیر کہانی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے جلے نکتے تو انہاں بات وہ تبلیغ شروع کر دیتی، بعض و نصیحت کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند دنوں دی مہلت منگی۔ تو نمرود نو اپنی قوم والا مشورہ دیتا کہ توں ہن خدا نو وحدہ لا شریک منیندا پیا، تو اسی جڑا ہے تا بندگی کرے سیں، اگے تو خود خدا ہے، تا اس شرمندگی ہے تے تیرا سر جھک ویسی، تو یہ کام نہ کر۔ تا نمرود بدبخت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل نہ منی، انکار کر لیتا اس۔
اور آکھے اس کے میں قربانیاں کرینا جتنیاں بھی تیرا رب چاہتا ہے میں قربانی کران تیار ہاں، لیکن یہ گل میں نہ منی دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آقا بغیر ایمان لائے قربانی قبول ہوندی نہیں، تیری قربانیاں دی میرے رب نو کوئی ضرورت نہیں۔ ہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا سمجھایا کیتا اس کہ میرے رب تینوں اتنی سلطنت دیتی، اتنی دولت دیتی تے تو وقت بھی جڑا ہے تو میرا معجزہ بھی ویکھی کھلا کہ من کو اللہ تعالیٰ آگ دے وچوں کیویں صحیح سلامت کڈ کے تن لکھایا ہے۔ ہر کہ اس تے اثر وات بھی کوئی نہ ہویا، اس اعلان جنگ کر دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہ تو اپنے رب نو آکھ میرے تے اپنا تو ادنا عذاب بھی جڑا ہے نا تیرے تخت پلٹ کے رکھ دے سی۔ تو اس آکھیا کہ تو اپنے رب نو آکھ بھیجے اپنا عذاب۔ نمرود آکھا نعوذ باللہ گھٹ تو میری بھی فوج کائے نہیں، تو اپنے رب نو آکھ کو فوج بھیجے۔ تا اللہ تعالیٰ نے مچھراں دی فوج انہاں دے تے مسلط کر دتی۔ ٹائم رکھی چا ٹائم رکھن دے بعد انہاں جڑا ہے نا میدان وچ آ گئے تاں اللہ تعالیٰ نے مچھراں دی فوج مسلط کر دتی انہاں دے تے۔ مچھر آئے ایک ایک بندے جو مچھر لکھاں بلیٹ ویندیاں تے چک مار مار کے انہاں نوں مطلب فنا کر دیتا انہیں ختم کر دیتا انہیں۔ تو نمرود جڑا ہے نا ملا اتوں مل کے اپنی رن کو لایا تے آدھا پہ جڑا ہے نا اتھے بیٹھا ہے، اس نے سیندا بیٹھا ہے، حال حقیقت یہ تھا ایک لنگڑا مچھر آ گئے۔ تو نمرود آکھے کہ جڑا ہے نا یہ فوج آئی اللہ تعالیٰ دی جڑا سانو ہرایا ہے۔ تو وہ لنگڑا مچھر نمرود دے ناکے چوں وڑ گیا، ناکے چوں وڑ کے دماغ نوں ونج کے چٹنا شروع کر دیتا اس تو چٹنا شروع کر دیتا اس تے نمرود جڑا ہے نا اتنا تنگ تھی گیا کہ وہ کدھاں تے سر مارے، اپنی جتیاں چاچا سر وچ مارے۔ تو 40 دن اسی عذاب وچ مسلط رہا کہ اپنا کدھاں تے سر چاچا مریندا ہے، جتیاں اپنے سر وچ مرویندا ہے۔ تو 40 دنوں تو بعد جہنم رسید ہو گیا۔ تو اس تو بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو دا آغاز کر سکتے۔ اگر تھانوں ساری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ پہلے سبسکرائب پر کلک کریں، پھر گھنٹی کے نشان پر کلک کریں، پھر لائک کر دیں۔